اسی طرح سے ہے والدین کے آگے ان کی طرف پشت کر کے نہ بیٹھنا، یہ بھی ان کا ایک حق ہے. یعنی والدین کے آگے بیٹھ گئے، جس طرح پچھلی دفعہ بھی ہم نے آپ کو سامنے جو ہے وہ چیز پیش کی تھی، بلکہ وہ تو ابھی آئے گی امام خمینی والی. لیکن جو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ زرارہ سے روایت کی گئی، کسی نے امام سجاد سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ نیک و برگزیدہ ہیں، لیکن آپ اپنی والدہ کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتے، حالانکہ وہ یہ چاہتی ہیں. تو امام سجاد نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میرا ہاتھ اس لقمے کی طرف سبقت لے جائے جس لقمے کی طرف میری ماں کی آنکھیں سبقت لے جا چکی ہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا کھانا کم ہو، میں نے نکال لیا اور والدہ کی خواہش تھی تو وہ کھانا کم ہو گیا میری وجہ سے، وہ ظاہر ہے وہ تو منہ سے کچھ نہیں بولیں گی، تو وہ کہتے تھے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. اچھا بہرحال اب یہ بھی کہ چوتھے امام کی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو والدہ تھیں حضرت شہربانو، وہ تو امام کی پیدائش کے چند دن بعد ہی انتقال کر گئی تھیں. حضرت شہربانو وہ ایک بہرحال بہت ہی ضعیف یا جعلی قسم کی ایک روایت ہے، جس میں واقعہ کربلا کے بعد پھر ان کا وہ تہران کی طرف جانا، وہ تہران میں جو ایک زیارت حضرت شہربانو کی پہاڑے کے اوپر بنی ہوئی ہے، بہرحال بالکل اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگ جاتے ہیں، ان کو وہاں جا کر بھی یاد کر لیا جائے زیارت پہ، تو کوئی ایسی مذائقے والی بات نہیں. اور اس کے بعد بہرحال پھر امام حسین علیہ السلام نے چوتھے امام کے لیے ایک دایا کو مقرر کیا تھا جن کا نام وشیکا یا وشیکا تھا، اور پھر انہوں نے امام کو دودھ پلایا تھا. اور کیونکہ حضرت شہربانو تو انتقال کر گئی تھی، تو چوتھے امام اپنی ان رضائی والدہ کو بھی ماں کہہ کر پکارتے تھے. ماں ایک بڑا اس لحاظ سے ماں کا ان کو ایک تقدس، اور حالانکہ وہ رضاحت کے لحاظ سے ایک دایا تھی، تو لیکن امام نے بہرحال ان کا اس طرح سے اتنا اکرام کرتے تھے. یعنی اپنی جس نے ان کو صرف ظاہر ہے کہ رضاعت کا تو 2 سال سے زیادہ کا پیریڈ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی امام اس کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے جہاں ان کی وہ دایا اگر کبھی دسترخوان پہ ہوتی تھیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بھی حق کا اس قدر خیال رکھتے تھے. تو بہرحال یعنی ان کی طرف پشت کر کے نہ بیٹھنا، یعنی کہیں بھی ہو تو ان کو آپ آگے کریں. جس طرح ہم نے آغا خوئی کا پچھلی دفعہ مثال دی تھی کہ آغا خوئی اپنے والد کو آگے کرتے تھے، پھر ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. اور اسی طریقے سے تو بہرحال تو حضرت امیر المومنین یہ بھی فرماتے ہیں کہ باپ کا حق یہ ہے کہ فرزند ہر اس چیز میں ان کی اطاعت کرے سوائے اللہ کی نافرمانی کی، ہر بات میں اطاعت کرے، ہر بات میں ان کے پیچھے پیچھے رہے. اور اسی طریقے سے ایک اور جو چوتھا حق ہے کہ ان کی رضایت کے بغیر مستحب سفر بھی نہ کرنا. یعنی اگر وہ پریشان ہو رہے ہیں حالات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، حتیٰ کہ مستحب حج کے لیے بھی یہ بات آتی ہے، آغا سیستانی نے مناسک میں لکھا ہے کہ بالغ شخص کے حج کے صحیح ہونے میں والدین کی اجازت مطلقاً ضروری نہیں، کیونکہ واجب حج میں نہیں چلے گی والدین کی اطاعت کریں اگر وہ منع کریں. لیکن اگر اس کے مستحب حج پر جانے سے ماں باپ میں سے کسی ایک کو اذیت ہو، مثلا اگر وہ راستے میں پیش آنے والے خطرات سے ڈرتے ہوں اور اس بنا پہ انہوں نے اذیت ہو، تو اس شخص پر مستحب حج کے لیے جانا جائز ہی نہیں. یعنی ایسا سفر حج مستحب حج عبادتوں سے بھرپور، لیکن پھر بھی آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر وہ فکر مند ہو رہے ہیں ان کے، یا منع کر رہے ہیں، ان باعث اذیت ہو رہا ہے ان کے لیے ان کا جانا. بہت سارے دیکھیے اس طرح سے ہوتے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، یا اب تو خیر اس طرح کا معاملات نہیں ہیں، لیکن ایک عمومی طور پر ممکن ہے کہ جیسے ابھی وباؤں کا ایک دور چلا تھا اور جناب حج پہ جا رہے ہیں تو اتنی دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں سے اس کو کوئی وبا لگ جائے. اب صرف مستحب حج کے لحاظ سے والدین فکر مند ہو رہے ہیں، اذیت ہو رہی ہے، کہیں ایسی کسی بیماری کا شکار نہ ہو جائے. یہ تو بہرحال یہ کہ والدین کے حق کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ اگر ان کو اذیت ہو رہی ہے تو پھر مستحب حج پہ بھی نہیں جائے گا. ان کے احترام میں کھڑے ہو جانا، اور جب تک وہ نہ بیٹھے نہ بیٹھنا، ان کے احترام میں کھڑے ہونا، جب تک بیٹھے نہ بیٹھنا. اور ایک آدمی نے رسول اللہ سے آ کر عرض کیا کہ بیٹے پر باپ کا کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بیٹا باپ کا نام لے کر نہ پکارے، باپ کے آگے نہ چلے، باپ سے پہلے نہ بیٹھے، باپ کے لیے ذلت اور بدنامی کا سبب نہ بنے. تو اس میں بھی وہی جو اس وقت ہم بیان کر رہے ہیں کہ باپ کے آگے نہ چلے، یعنی باپ کا نام لے کر بھی نہ پکارے. اب بہت سے ڈرامے ایسے آنے لگے ہیں کہ جناب وہ فلاں باپ کا نام لے کر پکار رہے ہوتے ہیں. مشہور وہ کوئی ایک مزاحیہ سیریل جو ٹی وی کے اوپر آ رہی ہے ڈراموں کی، اس میں وہ ایک لڑکا جو ہے وہ اپنے باپ، اگرچہ وہ سوتیلے باپ ہے لیکن نام لے کر پکارتا ہے. میں نام نہیں لے رہا، وہ آپ کو پتا ہے کیا ہے. بہرحال تو وہ یہ اچھا، اس سے کیا ہے کہ بچے سیکھ رہے ہیں، اچھا باپ کا نام لے کر بھی پکارا جا سکتا ہے. اگرچہ ابھی تو معاملہ اتنا خراب نہیں ہوا، لیکن وہ پہلا پتھر پھینک دیا گیا ہے کہ آئندہ
شاید یہ اس قسم کی چیزیں رائج نہ ہو جائیں. باپ کے آگے آگے نہ چلے جب تک کوئی عقلی کوئی وجہ نہ ہو, یا باپ سے پہلے نہ بیٹھے. اچھا, اسی طرح سے یعنی جب تک والدین نہ بیٹھ جائیں خود بھی نہیں بیٹھے, یعنی ان کے ایک لحاظ سے ایک حق کے اندر سے ہے یہ بات. اور راستہ چلتے ہوئے جب تک کوئی عقلی یا شرعی عذر نہ ان سے آگے نہ چلے. وہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی بات سنی تھی, اور یہ حدیثوں کے اندر بھی آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم والدین کی طرف دیکھو تو تمہاری آنکھیں رحمت اور شفقت اور نرمی سے پر ہوں. ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو, ان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو بلند نہ کرو, ان کے آگے نہ چلو, آگے بھی نہ چلو ان کے. دیکھیے امام خمینی کی جو بات پچھلی دفعہ ہم نے عرض کی تھی نا, کہ جب وہ وزیر صاحب ملنے کے لیے آئے تھے تو وہ خود آگے تھے, وہ پوچھا یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ تو میرے والد ہیں. تو امام خمینی اس لحاظ سے ناراض ہوئے کہ اگر یہ تمہارے باپ ہیں تو ان کو آگے کیوں نہیں رکھا, ان کو پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے تم نے؟ ان کو ہمیشہ مقدم جو ہے وہ رکھنا چاہیے تھا. خانم زہرا مصطفی, امام خمینی کی بیٹی, یہ فرماتی ہیں کہ امام خمینی اس قدر ہمیں تاکید کرتے تھے اپنی ماں کی عزت کرنے کو. وہ کہتے تھے کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے, لہٰذا اپنے گالوں کو ان کے پاؤں تلے رگڑا کرو تاکہ تم اس جنت کو حاصل کر سکو. یہ کہتے تھے ان سے خانم زہرا مصطفی. تو یہ امام خمینی ان کو بڑی اس لحاظ سے تاکید فرماتے تھے. اچھا, امام خمینی کی تین بیٹیاں, ویسے تو امام خمینی کے 8 اولادیں تھیں. اب دیکھیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو دنیاوی لحاظ سے بڑے امتحان دینا پڑتے ہیں. 4 تو امام خمینی کی اپنی زندگی میں 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا, وہ تو بہت جلدی انتقال کر گئے تھے. لطیفہ اور سعیدہ نام کی 2 بیٹیاں وہ امام خمینی کی پہلے انتقال کر چکی تھیں. ایک بیٹا سید علی تھا, وہ بھی انتقال کر گیا تھا. اس کے بعد مصطفیٰ خمینی, وہ بعد میں وہ مجتہد تھے اور بڑی زبردست قسم کی تفسیر قرآن بھی لکھ رہے تھے, ان کو عراق میں شہید کر دیا گیا. تو 4 اولادوں کا تو وہ زخم اس دنیا میں اپنی حیات میں اٹھایا تھا انہوں نے. اس کے بعد بہرحال یہ 3 بیٹیاں ابھی بھی امام خمینی کی حیات ہیں, خانم زہرا مصطفی, فریدہ اور صدیقہ. تو ان کی بھی جو ہے وہ یہ تینوں بیٹیاں جو ہیں, زہرا مصطفی کی شادی تو ڈاکٹر محمود بروجردی سے ہوئی, اور جو صدیقہ تھیں ان کی آیت اللہ شہاب الدین اشراقی سے ہوئی, اور تیسری جو فریدہ ہیں ان کی سید حسن عرابی سے ہوئی. اور ایک خصوصیت کے ساتھ بات اور بیان کر دی جائے کہ امام خمینی کی جو تینوں بیٹیاں تھیں یہ سب سادات ہیں, لیکن امام خمینی کے تینوں داماد غیر سید ہیں. شہاب الدین اشراقی بھی, محمود بروجردی بھی, اور حسن عرابی بھی. تو یہ اس لحاظ سے میں نے بیچ میں بات آ گئی تو بیان کر دوں. آیت اللہ صافی گل پائگانی, وہ بھی آیت اللہ جو ہے بروجردی, آیت اللہ محمد رضا گل پائگانی وہ سید تھے, ان کے داماد تھے. آیت اللہ خوئی کی اپنی ایک بیٹی جو ہے انہوں نے ایک غیر سید جو ہے وہ. تو بہرحال وہاں علماء کے اندر یہ والی چیز نہیں, یہ صرف ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر بہت زیادہ اس کو جو ہے نا واجب و حرام والا ایک مسئلہ بیان کر دیا گیا. تو بہرحال امام خمینی کی جو زہرا مصطفی کی تو میں نے مثال دی. خانم یہ جو صدیقہ ہیں غالباً یہ رائٹ سائڈ کے اوپر آیت اللہ شہاب الدین اشراقی کی جو بیوی ہیں, وہ کہتی ہیں ایک دفعہ ہم امام خمینی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے, ساری ہم بہنیں بھی تھیں. تو ظاہر جس طرح ہوتا ہے نا, کمرہ چھوٹا ہوتا ہے, سب اپنی اپنی نشستوں پر ہیں. ہماری والدہ آئیں تو ظاہر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. تو امام خمینی وہ دیکھ رہی تھی جگہ کہاں اپنے لیے وہ ہو, تو وہ امام خمینی بہت ناراض ہوئے ہم پر. کہ تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ تمہاری ماں کھڑی ہوئی ہو, تم لوگ بیٹھی ہوئی ہو. کہنے ہمیں بہت ڈانٹا انہوں نے. امام خمینی بڑے اس لحاظ سے بہت وہ تھے, کھانا لگ جاتا تھا, لوگ کو کہتے تھے تم کھانا شروع کرو, لیکن خود جب تک شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان کی اپنی زوجہ وہاں پر نہیں آ جاتی تھی, جب تک وہ کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان کی زوجہ کھانا نہ شروع کر دیں. تو بہرحال اور اپنی بیٹیوں کو بھی تاکید کرتے تھے, کہتے تھے یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ تم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہو. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, والدہ آئیں, وہ ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے, وہ پھر بیچاری کہیں ادھر ادھر کونے خدرے میں کہیں جو ہے بیٹھ جاتی. فوراً آپ کو احترام اور تعظیم میں کھڑے ہو جانا چاہیے اچھل کر, اور ان کو بہترین جگہ پہ لانا چاہیے. یہ ان کے احترام کا تقاضا ہے, روایات میں آیا ہے جب بھی امام خمینی اس قدر تاکید فرماتے تھے. تو اب 7واں حق ہے کہ ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے تیار رہنا, ہمیشہ.
اچھا اب دیکھیے ہمیں کتنا بہت سے واقعتاً ایسے افراد حج و عمرہ پہ بھی نظر آتے ہیں، زیارات پہ بھی نظر آتے ہیں، اگرچہ اب تو ویل چیئرز وغیرہ بھی آ گئی ہیں، لیکن بہت سے لوگ ویل چیئر افورڈ نہیں کر سکتے، اویلیبل نہیں ہوتی، اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر جو ہے مثلاً لے جا رہے ہیں ادھر سے ادھر، اور اپنے باپ کو جو ہے وہ گود میں اٹھا کر لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ان خدمت، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا نا، خدمتیں نظر آنی چاہیے، احترام نظر آنا چاہیے، خدمت کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے آپ، تب معاشرے کے اندر نیکیاں پھیلیں گی۔ جو اربعین وغیرہ کے اوپر جو ہے لوگ اپنے والدین کو اس طرح سے کمر پہ اٹھا کر بھی جو ہے وہ لے جاتے جو ہوئے نظر آتے ہیں، علماء تک کی جو ہے اس لحاظ سے سیرت ہم کو ملتی ہے۔ اور کتنے افراد ایسے ہیں کہ اگرچہ وہ خود بوڑھے ہو گئے، یعنی خود میرے اپنے ایک رشتہ دار جو اب تو غالباً وہ 90 کی عمر کے ہیں، وہ جب ان کی والدہ حیات تھیں، یعنی لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ وہ دونوں بھائی، دونوں عمر رسیدہ 70 کے قریب اس زمانے میں تھے وہ، اور اپنی ماں کے سر میں تیل لگا رہے ہیں، اپنے ماں کے سر میں کنگھا کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں، وہ خود بڈھے جو خود یعنی پوتوں اور نواسوں والے ہیں، لیکن اپنی ماں جب تک ان کے حیات تھیں ابھی تک میں ان کو بہت عزت و احترام سے دیکھتا ہوں، اور واقعتاً 90 سال کی اس وقت ان کی عمر ہے، اور یعنی دنیاوی آثار بھی ہوتے ہیں نا اس کے، یعنی ابھی تک وہ ایک عام جوانوں سے کہیں زیادہ صحت مند جو ہے وہ اس وقت ماشاءاللہ ہیں، اور انتہائی ایکٹیو، ہر جگہ ہر موقع پہ نظر آتے ہیں، ورنہ تو عام طور پر 70-75 سال میں آدمی بالکل زمین گیر ہو جاتا ہے وغیرہ۔ تو دنیاوی لحاظ سے بھی یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ناخن کاٹ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں یہ معاشرے کے اندر جن افراد جو ایکسپیرینس کرتے ہیں پھر وہ ان کے دنیاوی اثرات بھی ان کو نظر آتے ہیں ہمیں۔ امام خمینی کی جو بیٹے احمد خمینی، مصطفیٰ خمینی کو تو شہید کر دیا گیا تھا، احمد خمینی یہ آخری وقت تک امام خمینی کے ساتھ تھے، یعنی ان کی کتنی تصویریں بھی ملتی ہیں کہ یہ امام خمینی گھر میں ان کے بال بھی کاٹتے تھے، ان کی داڑھی جو ہے وہ بھی اس کو تراش خراش کرتے تھے، اور ناخن کاٹنا، اور یعنی جسمانی لحاظ سے بہت زیادہ ان کی، اور کیوں نہ کریں، ظاہر ہے اگر خود بھی آپ سوچیں، باپ ہے وہ جب بچی، یہ لڑکی چھوٹی تھی، یہ لڑکا چھوٹا تھا، اس کے بالوں میں کنگھی کر رہا ہے، تیل لگا رہا ہے، سب ہوتا تھا، تو اب وہ اس بزرگی میں پہنچ گئے تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے احمد خمینی یعنی اگرچہ خود کتنے بڑے عالم دین تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ملازموں کے اوپر نہیں چھوڑا ہوا تھا، حالانکہ تو پورا ایران دیکھا جائے تو ان کی خدمت کے لیے وہ پہنچ جاتا، لیکن ان کو کھانا پیش کرنا، ان کی تمام جسمانی ضروریات کو پوری کرنا، یہ ایک مساعدت مند بیٹے کے لحاظ سے یعنی واقعتاً ان کی ایک زندگی جو ہے وہ ایک نظر آتی تھی کہ اپنے باپ کی انداز سے وہ خدمت کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہمیں معاشرے کے اندر بھی نظر آتے ہیں کہ اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کھلا رہے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، کہا میرے والد بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور بھی ہیں، جب بھی انہیں کوئی حاجت ہوتی، حاجت سے مراد وہی حاجت ضروریہ، پیشاب وغیرہ کی اور رفع حاجت کی، تو ہم انہیں اٹھاتے ہیں، ان کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ امام صادق نے فرمایا اگر ممکن ہو تو ان کام خود کرو، نوکروں پر نہ چھوڑو، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر ان کے منہ میں دو، کیونکہ تمہارا ایسا کرنا روز قیامت تمہارے لیے ڈھال بن جائے گا، یعنی جہنم میں جانے سے تم بچ جاؤ گے۔ تو والدین کی اس لحاظ سے جسمانی طور پہ یعنی اگرچہ نوکر خدمت کے لیے موجود ہو، لیکن جسمانی اعتبار سے خدمت ان کی کرنی چاہیے۔ اور خاکساری سے قرآن نے بھی کہا کہ اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے جھکا کر رکھو۔ صاحب ابن عباد ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آل بویا خاندان میں ایک لحاظ سے وہ اس زمانے میں وزیر اعظم کے طور پر بھی تھے۔ صاحب ان کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا، بادشاہ ان کو اپنے، دیکھیے دنیاوی اثرات بھی چیزوں کے ہوتے ہیں، تو یہ صاحب ابن عباد کہتے تھے کہ میری اپنی ماں کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے تھے کہ جتنا بھی دنیاوی لحاظ سے بھی اور علمی لحاظ سے مجھے عروج ملا ہے، یعنی اتنے تھے کہ ایک دفعہ ان کو اپنی لائبریری جو کتابوں کی وہ ٹرانسفر کرنی تو 400 اونٹ منگوائے گئے تھے اس زمانے میں، کہا کہ 400 اونٹوں کی ضرورت ہے لائبریری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر، تو دنیاوی بھی بہت عروج ملا۔ تو وہ کہتے تھے کہ میری ماں نے اتنی زبردست میری تربیت کی ہے کہ جب میں اپنے مدرسے جایا کرتا تھا تو ماں 1 درہم اور 1 دینار مجھے دیا کرتی تھی کہ یہ تمہارے کھانے کے لیے، اور یہ تم اس جانے سے پہلے راہ خدا میں صدقہ کرتے ہوئے جانا۔ کہا میری ماں نے ایک ایسی عادت ڈالی کہ جب یہ وزیر بھی ہو گئے تھے تو کہتے تھے میں اپنی ماں کی اس عادت کو اپنے بھولتے نہیں تھے، اور 1 درہم اور دینار جو ہے نیچے تکیے کے نیچے رکھتے تھے، اور اپنے ملازموں کو کہا ہوا تھا کہ صبح نکلنے کے بعد پہلا کام یہ کرنا تاکہ میں اپنی ماں کی اس عادت جو مجھے ڈالی گئی تھی، یعنی اس کو پہلے ان چیزوں کو صدقہ کرنا اور اس کے بعد پھر میں امور زندگی کو انجام دوں گا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ صاحب ابن عباد نے
کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی میری ماں کی قبر کے پاؤں کی طرف بنانا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحًا مِنَ الذُّلِّ، یعنی اپنے کندھوں کو خاکساری سے ان کی طرف جھکا کے رکھو ذلت کے ساتھ. میں چاہتا ہوں کہ میں مرنے کے بعد میری قبر بھی میرے ماں کے پاؤں کے پاس ہو. تو بہرحال اصفہان میں صاحب ابن عباد کی یہ قبر بھی ہے. اور اسی طریقے سے شیخ مرتضیٰ انصاری نے پچھلی دفعہ کئی دفعہ ان کا مثال دی ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری بھی یعنی جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا اس قدر زار و قطار رو رہے تھے کہ کافی وقت ہو گیا کہ لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کی مرجعیت کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے روئیں. کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میری ماں نے کس قدر زحمتیں کر کے جو تم کہہ رہے ہو کہ آج میں مرجعیت کے اس عہدے پر پہنچا ہوں، یہ میری اپنی ماں کی وجہ سے تو پہنچا ہوں. تو بہرحال شیخ انصاری اس انداز سے اپنی ماں کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے اور اپنی تمام تر کاوشوں کا جو کریڈٹ ہے یہ اپنی ماں کو دیا کرتے تھے اور کہتے تھے آج جس مقام پر بھی ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں. اور یہ شیخ انصاری پھر اتنا بڑا مقام حاصل کیا کہ وہ جو مشہور بھی ہے کہ شیخ انصاری سے امام زمانہ سے جب چاہیں ملاقات بھی کر لیتے تھے. یعنی اللہم صلی علی محمد. یعنی یہ فوائد ملتے ہیں اس کے بعد، یعنی آدمی علمی مقام بھی حاصل کر رہا ہے، اتنا اس قابل بن رہا ہے کہ امام زمانہ کی نگاہوں میں بھی آ گیا. امام زمانہ سے بھی جب چاہیں ملاقات کر لیا کرتے تھے. کتنی روایت اس کے حکایات کے اندر ملتا ہے. مرحوم یہ شیخ انصاری کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کو آدھی رات کے وقت میں کربلا میں اپنے گھر سے کسی کام سے نکلا تو گلی میں بارش وغیرہ بھی ہو رہی تھی، وہاں پہ کافی کیچڑ وغیرہ تھی، تاریکی بھی تھی. میں چراغ جو ہے وہ لے کے نکلا تو دیکھا کہ ایک شخص کو کہ وہ جب اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ تو شیخ انصاری تھے، میرے استاد. میں بڑا حیران ہوا، یعنی یہ ان کے پیچھے تھے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ گلی کے اندر جو ہے کافی کیچڑ وغیرہ بھی ہوئی ہے، ان کی آنکھیں بھی کمزور ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان انہیں پہنچ جائے. پھر میں نے دیکھا کہ شیخ انصاری بہرحال ایک گھر کے سامنے جا کر رکے ہیں. اس گھر کے سامنے رک کر انہوں نے پہلے زیارت جامعہ پڑھی اور اس کے بعد اندر داخل ہوئے. اس کے علاوہ صرف شیخ انصاری کے اندر سے آواز سنائی دے رہی تھی، دوسری کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. پھر اس کے بعد شیخ انصاری وہاں سے باہر نکلے، حرم مطہر کی طرف چلے گئے کربلا میں. اور پھر اگلے دن جب میں استاد کے پاس گیا اور یہ ساری بات ان کو بیان کی تو انہوں نے کہا کہ بہرحال جب بھی امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے اجازت ہمیں ملتی ہے تو ہم ان سے ملاقات کر لیتے ہیں اور اس گھر میں ملاقات کرتے ہیں. وہ گھر اب تم کو نہیں ملے گا کہ وہ کہاں ہے. اور پھر اس کے بعد میں وہاں زیارت جامعہ پڑھتا ہوں. پھر اس کے بعد اجازت ثانوی ملتی ہے، دوسری اجازت ملتی ہے. پھر میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، جو سوالات ان سے پوچھنے ہیں، مدد لینی ہوتی ہے وہ لیتا ہوں. شیخ انصاری نے اس کے بعد اپنے شاگرد سے عہد لیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس مطلب کو کسی اور کو بیان نہ کرنا. تو بڑی بڑی مقامات ان لوگوں نے حاصل کی اپنی تمام. کہتے تھے مجھے جتنی بھی چیزیں حاصل ہوئی ہیں، جتنے مجھے کمالات حاصل ہوئے ہیں، جتنا میرا علم بڑھا ہے، جتنی تم چیزیں مجھ سے دیکھ رہے ہو، یہ سب میری ماں کی ان دعاؤں اور زحمتوں کی وجہ سے. تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کے چیخ کر نہ رہوں. آج تم کو نہیں پتا کہ کتنا بڑا جو ہے میرا سہارا اور آسرا جو تھا، جو میری ماں کی صورت میں تھا، آج وہ مجھ سے رخصت ہو گیا. تو بہرحال ماں کی خدمت سے علماء نے اتنے بڑے بڑے مقامات کو بھی حاصل کیا ہے. ابھی تو آپ نے دیکھا کہ تقریباً 6-7 ہی ہم صرف وہ بیان کر سکے ہیں. ابھی 80 باقی ہیں. انشاءاللہ اگلی 2 نشستوں کے اندر کوشش کریں گے کہ وہ بھی مکمل ہو جائیں. اور اگر 3 نشستیں بھی ہو جائیں تو آپ متعجب نہیں ہوئیے گا، کیونکہ بہرحال اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ درود 1 سے ہم نے شروع کیا تھا اور 5 نشستوں میں چلا گیا. لیکن کیا کریں کہ پھر یہ مواقع ان موضوعات پہ دوبارہ ہم نہیں، پھر نئے موضوعات کا انتخاب کرنا پڑتا ہے اور ریپیٹ نہیں کرتے ہیں ان موضوعات کو. تو اچھا ایک دفعہ تمام تفصیل کے ساتھ چیزیں آ جائیں. اور دیکھتے دیکھتے وقت زیادہ گزر گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.